ان کی عمر 80 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ کینوس پر برش چلاتے ہوئے ان کے ہاتھ لرزتے ہیں، لیکن دل کی آنکھ سے جو کچھ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ ہو بہو وہی پینٹ کرتے ہیں۔ اور آج کل وہ اپنے ارد گرد خون دیکھتے ہیں، کٹے ہوئے اور ادھڑے ہوئے جسم دیکھتے ہیں، ملبے کا ڈھیر بنے گھر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ غزہ کے رہائشی ہیں۔ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ دور حاضر کے ہٹلر، نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ میں فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کر کے کسی تیسرے ملک پہ بسانے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ غزہ میں امن کی قیمت ہوگی اور اس کی بنیاد بنے گا ابراہم ایکارڈ۔ یہاں ابراہیمی معاہدہ آخر ہے کیا؟ اسرائیل کو قبول کرنا عرب ممالک کی مجبوری کیوں بن چکی ہے؟ کیا ابراہیمی معاہدے سے مسئلہ فلسطین حل ہو جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم کچھ سفر تاریخ میں کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں الگ سے کوئی تنازع نہیں، بلکہ مشرق میں دریائے اردن سے مغرب میں بحیرہ روم کے ساحل تک ایک وسیع خطے پر اسرائیل کی قبضہ گیری سے جڑا 80 سال پرانا تنازع ہے، جسے دنیا مسئلہ فلسطین کے نام سے جانتی ہے۔ مسئلہ فلسطین تاریخی بے رحمی اور تاریخی ناانصافی سے موسوم ہے۔ فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی سب سے پہلی تجویز 1799 میں سامنے آئی، جسے نپولین بوناپارٹ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگی محاصرہ ختم کرنے کی شرائط کے طور پر پیش کیا۔ 1840 میں برطانوی وزیر خارجہ نے استنبول میں اپنے سفیر کو خط لکھا کہ فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کے لیے عثمانی خلیفہ پر زور دینے کے لیے کہا جائے۔ اسی دوران یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے یورپ کے امیروں نے اسپانسرشپ اسکیم شروع کی۔ 1882 میں چندے سے زمین خرید کر ریشون لٹسون نامی شہر کو بسایا گیا۔ 1885 میں پہلی بار صہیونیت کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ اسی دوران مشرقی یورپ سے یہودیوں کی بڑی تعداد میں فلسطین آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی صہیونی کانگریس کا انعقاد ہوا اور یورپی ممالک کی حمایت سے فلسطین میں صہیونی ریاست کے منصوبے پر بات چیت ہوئی۔ 1907 میں برطانوی صہیونی چائم وسبین نے زمین خرید کر 60,000 یہودیوں کو مزید بسایا گیا۔ 1917 میں اعلان بلفور سامنے آیا، جس میں یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی گھر کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ یوں اس ٹائم لائن کا اختتام 14 مئی 1948 میں اسرائیل کی آزادی کے اعلان سے ہوا اور 15 مئی سے عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اس دوران 7.5 لاکھ فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کو اپنے ہی گھر میں بے گھر اور مہاجر قرار دے دیا۔ 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں اسرائیل نے مزید کچھ علاقے ہتھیائے اور یوں فلسطین کی سرزمین اور مختصر ہو گئی۔ 2023 اکتوبر میں حماس کے تل ابیب پر راکٹ حملے کے بعد سے اسرائیل غزہ پر 90,000 ٹن بارود برسا چکا ہے۔ شہر میں 30 لاکھ ٹن ملبہ جمع ہے، 60,000 سے زیادہ شہید اور 90% آبادی بے گھر ہے۔ اور اب اسرائیل، اس کے اتحادی یورپی ممالک اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی کسی دوسرے ملک میں بے دخلی کو قبول کر لیں۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ فلسطینی خود سے غزہ چھوڑ کر نہ گئے تو مصری سرحد کے قریب رفح کے علاقے کو جیل بنا کر لاکھوں فلسطینیوں کو وہاں قید کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ غزہ کے مسئلے کا حل 2020 میں اپنی سربراہی میں طے کیے گئے معاہدہ ابراہیمی کے تحت چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور شام سمیت دیگر عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ معاہدہ ابراہیم کیا واقعی مسئلہ فلسطین کا مبنی برحق حل پیش کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں معاہدے کی مختصر تفصیلات جاننے سے ہی مل جائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ معاہدہ ابراہیمی اصل میں ہے کیا۔ ابراہم اکارڈ معاہدہ ابراہیمی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے مشترکہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ بظاہر یہ بین المذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیتا نظر آتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا غزہ برباد ہوتا؟ 60,000 مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوتے؟ معاہدہ ابراہیمی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے آخری سال 2020 میں بطور ثالث اسرائیل اور UAE، بحرین، مراکش اور سوڈان کے درمیان طے کروایا۔
मुआहदे के नतीजे में यूएई, बहरीन, मराकश और सूडान ने मुख्तलिफ वक्तों में इसराइल को तस्लीम किया। मुआहदा इब्राहिमी तनाज़े के असल फरीक और असल मुतासरीन फ़लस्तीनियों के बगैर अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान तय किया गया। फ़लस्तीनियों की मुआहदे में शमूलियत ना होना एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब यह है कि इसराइल ने इन मुआहदों को इलाकाई कबूलियत हासिल करने और फ़लस्तीन के मसले को पसे पुश डालने के लिए इस्तेमाल किया है। मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने वाले अरब मुल्कों के कुछ अपने मफादात भी थे। जैसे कुछ अरब ममालिक ने ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख के खिलाफ इसराइल के साथ ताउन को तरजीह दी। वो इसराइल को ईरानी ताकत और स्ट्रेटेजिक बर्तरी का तोड़ समझते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप फ़लस्तीन के मसले का हल मुआहदा इब्राहिमी के तहत चाहते हैं, लेकिन ये मुआहदे के रूह से मुमकिन नहीं, इसलिए कि मुआहदा इसराइल और अरब ममालिक में ताल्लुक को बेहतर बनाता है और इसकी कीमत फ़लस्तीन है। गुज़श्ता माह सदर ट्रंप और नेतन्याहू में होने वाली तवील टेलीफोन कॉल में तय हुआ कि अरब मुल्क पहले इसराइल को तस्लीम करेंगे और फिर इसराइल अपनी मर्जी से 2 रियासती हल की जानिब पेशरफ्त करेगा। तेल अवीव में अमरीकी सफ़ीर माइक हबीब पिछले दिनों फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को हमेशा के लिए मुस्तरद करते हुए ये कह चुके कि हमारी जिंदगियों में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या इब्राहिमी मुआहदा और फ़लस्तीन में मौजूदा अमन की कोशिशें सिर्फ इसराइल की तौसीक के लिए हैं? क्या मसला फ़लस्तीन हमेशा के लिए तारीख के कूड़ेदान में जा चुका? इन सवालों का जवाब अब आपने देना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।